بر صغیر کے مشہور انگریز شکاریوں میں کرنل جم کاربیٹ کا نام نمایاں ہے۔ جم کاربیٹ کا تعلق ہندوستان کے صوبے یوپی کے ایک مقام نینی تال سے تھا۔ انہوں نے جنگلی حیات، خاص طور پر شیروں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا اور بے شمار آدم خور شیر شکار بھی کیے۔ دوسرے لوگ شکار تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تفصیلات بہت کم شکاری لکھتے ہیں۔ جم کاربیٹ نے کئی کتابیں لکھیں۔ ان کتابوں میں سنسنی خیزی مہم جوئی کے ساتھ ساتھ معلومات بھی ملیں گی۔ جم کاربیٹ نے کئی آدم خور شیروں اور تیندوؤں کا شکار کر کے دیہاتیوں کی زندگی کو تحفظ دیا۔ آدم خور درندوں کے یہ واقعات پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں جم کاربیٹ کے ایک سنسنی خیز شکار کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ کرنل جم کاربیٹ نے ہمالیہ کی ترائی میں آدم خور چیتوں کا پیچھا کرتے ہوئے کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ جب بھی کوئی آدم خور جنگل کے کسی حصے میں آزاد گھومنے لگتا تھا تو دیہاتی پریشان ہو کر کرنل جم کاربیٹ کو بھرواتے تھے۔ وہ فوراً وہاں پہنچ جاتے تھے، مگر یہ مشہور شکاری صرف اسی وقت گولی چلاتا تھا جب اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس درندے نے آدمیوں کی جانیں لی ہیں۔ آئیے خود کرنل جم کاربیٹ کی زبانی ان کی ایک شکار کا واقعہ سنیے۔ ہندوستان کی شمال وسطی حصے میں نیپال کی سرحد کے قریب ایک 8000 فٹ بلند پہاڑ ہے۔ اس کی لمبائی 12 سے لے کر 15 میل تک ہے۔ پہاڑ کا مغربی سرا اونچا اٹھتا چلا گیا ہے اور اسی سرے کے کنارے مکنیشر نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہاں سے برف پوش ہمالیہ کا منظر بڑی اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔ گاؤں کے چاروں طرف جو جنگل ہے اس میں ایک شیرنی رہنے لگی تھی۔ یہاں وہ ہرن اور سانبھر وغیرہ کا شکار کر کے بڑے مزے سے رہتی تھی، مگر ایک دن وہ ایک خارپس سے الجھ پڑی۔ اس لڑائی میں اس کی ایک آنکھ جاتی رہی اور تقریباً 50 خار اس کی اگلی دائیں ٹانگ میں پیوست ہو گئے۔ چنانچہ جس وقت وہ زخمی حالت میں بھوکی پیاسی گھاس میں پڑی اپنے زخم چاٹ رہی تھی، ایک عورت ادھر سے گزری۔ عورت اپنے جانوروں کے لیے گھاس کاٹنے آئی تھی۔ شیرنی نے ایک ہی بار میں عورت کا کام تمام کر دیا اور عورت کو وہیں چھوڑ کر لنگڑاتی ہوئی ایک گرے ہوئے درخت کے کھوکھلے تنے میں پناہ لینے لگی۔ 2 دن بعد ایک آدمی اسی درخت سے لکڑی کاٹنے آیا۔ شیرنی نے اس کو بھی مار ڈالا۔ 1 دن بعد اس نے تیسرا آدمی کو مار ڈالا۔ اس طرح وہ مستقل طور پر آدم خور بن گئی۔ اس شیرنی نے جب آدمیوں کو ہلاک کرنا شروع کیا تو مجھے اس کی اطلاع مل گئی۔ مکنیشر میں اور بھی بہت سے شکاری موجود تھے، لہذا میں نے مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر جب شیرنی نے 24 آدمیوں کو ہلاک کر دیا تو حکومت نے مجھ سے مدد طلب کی۔ اس وقت تک علاقے کے ہر آدمی کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی۔ دن میں بھی لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے تھے اور شام ہوتے ہی اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہتے تھے۔ میرا کام آسان نہ تھا۔ ایک تو اس وقت تک میرا آدم خور شیروں سے بہت کم سابقہ پڑا تھا، دوسرے مجھے اس علاقے کے بارے میں معلومات نہ تھیں جہاں شیرنی چھپی ہوئی تھی۔ میرے ایک دوست نے میری مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان کا نام تھا بدری شاہ۔ وہ مکنیشر کے قریب رہتے تھے۔ میں نے طے کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی مدد قبول کر لوں گا۔ چنانچہ میں ایک ملازم اور 2 آدمیوں کو لے کر نینی تال سے پیدل روانہ ہو گیا جہاں میرا گھر تھا۔ 10 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں ڈاک بنگلے پہنچ گیا۔ دوسرے دن صبح اپنے آدمیوں کو سامان لے کر آنے کی ہدایت دے کر میں نے ایک 2 نالی بندوق اٹھا لی اور پہاڑی پر چڑھ کر مکتشیر کی جانب چل پڑا۔ چونکہ ابھی بالکل سویرا تھا، لہذا بدری شاہ کے پاس جانے سے پہلے میں نے آس پاس کے دوسرے دیہاتوں کا بھی جائزہ لے لیا۔ جب میں واپس ہو رہا تھا تو مجھے ایک 8 برس کی لڑکی مل گئی۔ اس کا بیل اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام پتلی تھا۔ وہ اپنے بیل کو مکتشیر کی جانب لے جانا چاہتی تھی، مگر بیل مخالف سمت جانا چاہتا تھا۔ بہرحال پتلی اس کی رسی پکڑے آگے آگے چلی اور میں اس کو پیچھے سے ہنکاتا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں نے کہا، تم لوگ کلوا کو کہیں چرا کر تو نہیں لے جا رہے ہو؟ لڑکی نے بیل کو کلوا کے نام سے پکارا تھا اور یہ میں نے سن لیا تھا۔ نہیں، وہ ناراض ہو کر بولی۔ میں نے پوچھا، تو یہ بیل کس کا ہے؟ وہ بولی، میرے باپ کا۔ تم اسے کہاں لے جا رہی ہو؟ اپنے چچا کے ہاں، ہل چلانے کے لیے۔ ان کے پاس ایک ہی بیل رہ گیا ہے، پہلے 2 تھے۔ میں نے پوچھا، دوسرا کہاں گیا؟ شیرنی نے کل اسے مار ڈالا، لڑکی بولی۔ میرے لیے یہ خبر بالکل نئی تھی۔ پتلی نے پوچھا، کیا تم شیرنی کو مارنے آئے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔
तो फिर तुम इधर क्यों जा रहे हो? اس لیے کہ ہم کلوا کو تمہارے چچا کے پاس لے جا رہے ہیں۔ میرے اس جواب سے وہ مطمئن ہو گئی اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں نے کہا، کیا تم جانتی نہیں کہ شیرنی آدم خور ہے؟ وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں، وہ تو میری سہیلی کنتی کے باپ کو کھا گئی اور نہ جانے کتنے آدمیوں کو مار چکی ہے۔ پھر تمہارے باپ نے تم کو کلوا کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ خود کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اس کو زور کا بخار ہے۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو یہ خطرناک کام دے دیا گیا تھا۔ اس راستے پر تو بڑے آدمی بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ میں نے واپسی میں لڑکی سے پوچھا، شیرنی نے بیل کو کس جگہ مارا ہے؟ لڑکی مجھے وہ جگہ دکھانے پر راضی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، بیل پر جب حملہ ہوا تو کیا وہ اکیلا تھا؟ نہیں، دوسرے جانوروں کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں باتیں کرتا جا رہا تھا مگر چاروں طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا، کیونکہ جس پتلی سی پگڈنڈی پر ہم جا رہے تھے اس کے کنارے گھنا جنگل تھا جس میں شیرنی چھپ سکتی تھی۔ ہم لوگ تھوڑی دور گئے تھے کہ ہمیں وہ پگڈنڈی مل گئی جس پر مویشی چرتے رہتے تھے۔ یہاں پر پتلی رک گئی۔ اس نے بتایا کہ اسی سڑک پر بیل مارا گیا تھا۔ پتلی کو اس کے گھر پہنچا کر میں اسی سڑک پر واپس آ گیا۔ میں تقریباً 1/4 میل چلا ہوں گا کہ وہ جگہ مل گئی جہاں سے مویشی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر زمین پر ایسے نشانات بنے ہوئے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں کوئی چیز گھسیٹی گئی ہے۔ اس نشان کے سہارے میں چند گز آگے بڑھا تو مجھے وہ بیل مل گیا۔ اس کا تھوڑا حصہ کھایا جا چکا تھا۔ بیل ایک ندی کے کنارے تقریباً 20 فٹ کی بلندی پر پڑا ہوا تھا، جس پر بیٹھ کر میں شیرنی کو مارنے کی امید کر سکتا تھا۔ اس رات چاند نکلنے کا امکان نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اندھیرا ہونے کے بعد شیرنی واپس آئے گی، لہذا مرے ہوئے بیل کے جس قدر نزدیک رہوں گا اسی قدر نشانہ لینے میں آسانی ہوگی۔ اب دن کے 2 بج چکے تھے، لہذا اتنا وقت تھا کہ میں اپنے دوست بدری سے مل لوں اور اس کے ساتھ ایک پیالی چائے پی لوں۔ جب میں پہنچا تو بدری مجھے اپنے مہمان خانے میں لے گیا۔ میں نے اسے اس بیل اور اس درخت کے بارے میں بتایا۔ چائے پینے کے بعد اس جگہ واپس آ گیا۔ بدری میرے ساتھ تھا اور 2 آدمی مچان بنانے کا سامان لے کر آئے، مگر جب انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو انہوں نے مجھے وہاں بیٹھنے سے منع کیا، مگر میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جنگل میں ریچھ بھی تھے۔ اگر انہوں نے مرے ہوئے بیل کی بو سونگھ لی تو پھر شیرنی کے ہلاک ہونے کا موقع مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ ہمالیہ کے ریچھ شیر سے نہیں ڈرتے، وہ شیر کے مارے ہوئے شکار کو چرا کر لے جاتے ہیں۔ میں درخت پر چڑھ گیا۔ چاروں طرف گلاب کی جھاڑیاں تھیں، ان کے کانٹے میرے جسم میں چبھ رہے تھے۔ بدری نے میری رائفل مجھے دے دی۔ اس کے بعد وہ اور اس کے آدمی صبح آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ اب میرا منہ پہاڑ کی طرف تھا اور ندی میرے پیچھے۔ اگر کوئی جانور اوپر سے آتا تو وہ مجھے آسانی سے دیکھ لیتا، لیکن شیرنی نیچے سے آتی جیسا کہ مجھ کو امید تھی تو وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ بیل بالکل سفید تھا، وہ مجھ سے تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ میں 4 بجے سپہر کو درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک ہرن ندی کے پاس نیچے 200 گز کے فاصلے پر شور مچانے لگا۔ شیرنی چل پڑی تھی۔ ہرن نے اس کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ ساکت کھڑا شور مچا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہرن آگے بڑھ گیا اور اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شیرنی جب بیل کے قریب پہنچ گئی تو وہ چپکی بیٹھ گئی۔ اب وہ کچھ دیر جائزہ لیتی رہے گی کہ کہیں آدمی تو قریب نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا، شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ بیل اب بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا، مگر ایک سفید دھبے کی طرح۔ اتنے میں ندی کے بالائی حصے میں ایک لکڑی چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ پیروں کی چاپ میری جانب بڑھنے لگی اور پھر بالکل میرے پیچھے آ کر رک گئی۔ 1-2 منٹ تک بالکل سناٹا رہا، پھر شیرنی میرے درخت کے نیچے سوکھے ہوئے پتوں پر لیٹ گئی۔ آخر جب وہ مرے ہوئے بیل کی جانب بڑھی تو رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھے اب گولی چلانے کے لیے صرف اپنے کانوں پر بھروسہ کرنا تھا۔ بیل کے پاس پہنچ کر شیرنی اس پر غرانے لگی۔ ہمالیہ کی ترائی میں خاص طور پر گرمیوں میں مرے ہوئے جانور پر بھیڑیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ شیرنی نے بیل کو کھانے سے پہلے اسے وہاں سے کھسکایا نہیں تھا، لہذا مجھے یہ اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے رائفل اٹھا لی اور اپنی کوہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکا کر احتیاط سے اس آواز پر نشانہ لیا جو شیرنی چباتے ہوئے نکال رہی تھی۔ میں آواز پر کان لگائے ہوئے تھا۔
جب مطمئن ہو گیا تو گولی چلا دی۔ شیرنی نے 2 چھلانگیں ماری اور 20 فٹ بلند کنارے پر پہنچ گئی۔ وہاں چوٹی پر سطح ہموار تھی۔ سوکھے پتوں پر جب شیرنی گزری تو میں نے وہ آواز سن لی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اس خاموشی کا مطلب تھا کہ شیرنی ہموار سطح پر پہنچنے کے بعد مر گئی ہے یا پھر زخمی ہی نہیں ہوئی۔ میں 2-3 منٹ تک آواز پر کان لگائے رہا۔ چونکہ کوئی آواز سنائی نہ دی اس لیے میں نے رائفل نیچے کر لی۔ اس حرکت کے ساتھ ہی کنارے پر سے غرانے کی آواز آئی، لہذا شیرنی زخمی نہیں ہوئی تھی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں درخت پر جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ تقریباً 10 فٹ کی بلندی ہوگی۔ مجھ سے کچھ دور غالباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک آدم خور شیرنی غرا رہی تھی۔ اس حالت میں کافی وقت گزر گیا۔ شیرنی وہیں تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں بھیگ کر چوہا ہو گیا۔ شیرنی تو بارش شروع ہوتے ہی چل دی ہوگی۔ بارش 11 بجے شروع ہوئی اور 4 بجے صبح ختم ہوئی۔ پھر تیز ہوا چلنے لگی۔ پہلے تو میں سردی سے کانپ رہا تھا مگر اب میں منجمد ہو گیا۔ سورج نکلنے ہی والا تھا کہ بدری ایک آدمی کے ساتھ چائے لے کر آ گیا۔ اس نے مجھ سے رائفل لی اور میں درخت سے پھسل کر نیچے آیا تو 2 آدمیوں نے مجھے تھام لیا کیونکہ میری ٹانگیں بالکل شل ہو چکی تھیں۔ میں زمین پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور چائے پینے لگا۔ لوگ میری ٹانگوں کی مالش کرتے رہے تاکہ خون گردش کرنے لگے۔ جب میں چلنے کے قابل ہوا تو ہم لوگ بدری کے گھر چلے گئے۔ آنکھ کے سامنے کپڑے سکھاتے ہوئے میں نے بدری سے اس جنگل کے بارے میں پوچھا جس میں شیرنی چلی گئی تھی۔ ہم نے واپسی میں اس کے پیروں کے نشانات دیکھے تھے۔ بدری نے بتایا کہ یہ راستہ ایک گہری ندی تک چلا جاتا ہے جو ایک ڈھلوان پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہے۔ بدری کا خیال تھا کہ شیرنی دن بھر اسی ندی کے کنارے پڑی رہے گی۔ یہ جگہ ہاکا کرانے کے لیے بہترین معلوم ہوئی۔ بدری نے اپنے مالی گوبند سنگھ کو بلا کر سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ گوبند نے کہا کہ وہ دوپہر تک 30 آدمیوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی رائفل صاف کی اور بدری کے ساتھ ناشتہ کیا۔ دوپہر کو گوبند اپنے آدمی لے آیا۔ یہ طے کیا کہ میں 1 گھنٹے پہلے شیرنی کو ندی کنارے تلاش کروں گا۔ اگر شیرنی کو نشانہ نہ بنا سکا تو پھر میں ندی کے نزدیک کھلی ہوئی جگہ پر ٹھہر جاؤں گا۔ گوبند اپنے آدمیوں کو 2 ٹکڑیوں میں بانٹ دے گا۔ 1 گھنٹے بعد دونوں ٹکڑیاں ندی کی جانب سے شیرنی کو ہنکانے کی کوشش کریں گی۔ یہ لوگ شور و غل مچائیں گے۔ میں اس راستے پر چل پڑا جس پر شیرنی گئی تھی۔ یہ راستہ گھنے جنگل پر جا کر ختم ہو گیا۔ جنگل میں گھس کر میں کئی گز اندر چلا گیا۔ اس طرح میں ندی کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں سے نیچے ڈھلوان تھی اور اس کے بعد ندی تھی۔ میں نیچے دیکھنے لگا تو مجھے اپنے نزدیک مکھیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دی۔ ایک مری ہوئی گائے جو شاید 1 ہفتے قبل شکار ہوئی تھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر جو نشانات تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے ایک شیر نے مارا ہے۔ نہ جانے کیوں میں نے گائے کو نیچے لڑکا دیا۔ وہ ندی کے کنارے ایک گڑھے میں جا گری۔ میرے بائیں جانب وہ کھلی ہوئی جگہ تھی جس کے بارے میں بدری نے بتایا تھا۔ یہ جگہ اس گڑھے سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر تھی، مگر یہ جگہ ایسی تھی کہ میں وہاں سے پہاڑی کا وہ حصہ نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں سے شیرنی کو ہنکایا جانے والا تھا۔ شیرنی میرے دیکھے بغیر کسی جگہ سے بھی نکل سکتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دور آدمیوں کا شور مجھے سنائی دیا۔ شیرنی کو ہنکایا جا رہا تھا۔ آخر ہنکانے والے میری دائیں جانب آ گئے۔ جب وہ میری سطح پر آ گئے تو میں نے ان سے رک جانے کو کہا اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ لوگ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ پیروں میں سے کانٹے نکالنے لگے۔ گوبند مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ گوبند میرے پیچھے حیرت سے کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب جو میں گھوما تو کیا دیکھتا ہوں کہ شیرنی خراما خراما چلی آ رہی ہے۔ وہ تقریباً 400 گز کے فاصلے پر تھی اور ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم لوگ جو حرکت کرتے وہ شیرنی دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں اس کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر جب وہ جھاڑیوں میں چلی گئی تو میں نے آگے بڑھنے اور نشانہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آدمیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے میں دوڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ میں پہاڑی کے کنارے ایک بڑی سی جھاڑی کے پاس پہنچ گیا جس کے درمیان ایک سرنگ سی تھی۔ میں جھک کر اس سرنگ کو پار کرنے لگا تو میری ٹوپی گر پڑی۔ میں دوڑتا ہوا اس گڑھے کے قریب پہنچ گیا جس میں نے گائے گرائی تھی۔ اچانک ایک ہڈی کے چٹکنے کی آواز سنائی دی۔ شیرنی مجھ سے پہلے اس گڑھے تک پہنچ گئی تھی اور اپنے پرانے شکار کو پا کر اپنا پیٹ بھرنے لگی تھی۔ گزشتہ رات وہ میری وجہ سے بھوکی رہ گئی تھی۔ گڑھے کا بالائی حصہ جہاں پر شیرنی کھا رہی تھی جھاڑ جھنکار سے اٹا پڑا تھا۔
वो हिस्सा जहाँ मैं खड़ा था वहाँ झाड़ियाँ नहीं थी। शेरनी अगर शिकार को छोड़कर मेरी तरफ खुली जगह पर आती तो मैं उस पर गोली चला सकता, लेकिन अगर वो पहाड़ पर चढ़ जाती तो फिर मैं उसे न देख सकता था। उसके ऊपर पहाड़ी की जानिब पत्थर फेंककर उसको खुली हुई जगह हंकाने के बारे में सोच ही रहा था कि मुझे अपने पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर जो मैंने देखा तो गोबंद मेरे पीछे मेरी टोपी हाथ में लिए खड़ा था। हमारे करीब पहाड़ी में एक खौल था। मैंने मुंह पर उंगली रखकर गोबंद को इस खौल में धकेल दिया। वो उकड़ू बैठ गया, मगर परेशान हो रहा था क्योंकि चंद ही गज के फासले पर शेरनी हड्डियां चबा रही थी और उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब मैं नदी के किनारे निशाना लेने के लिए तैयार हो गया तो शेरनी ने खाना छोड़ दिया। बड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर वो मुझे दिखाई देने लगी। वो पहाड़ी पर उस जगह चढ़ रही थी जहाँ चंद छोटे छोटे दरख्तों का झुंड था। शेरनी जब इन दरख्तों में से गुजरी तो मुझे उसके जिस्म का कुछ हिस्सा दिखाई दिया। इस उम्मीद पर कि मेरी गोली दरख्तों से बचकर शेरनी को लग जाएगी, मैंने जल्दी से गोली चला दी। गोली चलते ही शेरनी पलटी और तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगी। उसने गड्ढे को पार किया और उस पतली सी पगडंडी पर भागने लगी जो मेरे और नदी के दरमियान थी। मैं इंतजार करता रहा यहाँ तक कि वो 2 गज के फासले पर आ गई। मैं फिर झुक गया और मैंने अपनी दूसरी गोली शेरनी की गर्दन पर चला दी। गोली लगने की वजह से वो मेरे बाएं कंधे पर हमला न कर सकी और अपनी तेजी में 50 फुट नीचे नदी में जा गिरी। मैंने किनारे पर जाकर देखा, शेरनी मरी हुई पड़ी थी। मैंने गोबंद को निकलने का इशारा किया। वो अभी तक उसी खोल में बैठा था। शेरनी को देखकर उसने हंकाने वालों को आवाज़ दी, शेरनी मर गई, शेरनी मर गई। बस फिर क्या था, हंकाने वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बद्री ने अपने घर में ये शोर सुन लिया और इस खुशखबरी को आम करने के लिए उसने अपनी शॉर्ट गन से 10 गोलियां चला दी। इन गोलियों की आवाज़ मक्तेशर और आसपास के देहातों में सुनी गई। चुनाचे जरा ही देर में लोग नदी के किनारे इकट्ठे होने लगे। लोगों ने शेरनी को पानी में से निकाला और दरख्त की एक शाख पर उसको लटकाकर बद्री के बाग में ले गए। यहाँ उसे सूखी हुई घास पर लिटा दिया गया ताकि सब लोग देख सकें। मैं चाय पीने के लिए मेहमान खाने में चला गया।